بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ابتدا کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ خواتین حضرات، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں قرآن عظیم کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین اور مستند سمجھی جانے والی کتاب بخاری شریف کا درس دیا جاتا ہے، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ہر وہ چیز حاصل کر لیں کہ جس چیز کا حصول ان کے لیے نہ صرف دنیا میں عزت کا سبب بنے، مسائل کے حل کا سبب بنے، برکات کے حصول کا سبب بنے، بلکہ میدان محشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ان کے لیے درجات کی بلندی کا سامان فرمائے، اور عین ممکن ہے کہ نجات کا سامان بھی قرار دے۔ تو بخاری شریف ایک بہت ہی مستند کتاب ہے، جیسے کہ اس کے تعارف میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور اس کی احادیث کریمہ پر مطلع ہونا ایک امتی کے لیے بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے محبوب کے کلام کو سننا چاہتا ہے، اور جب محبوب کا کلام پیش کیا جائے، اگر واقعی محبت ہے تو جو اس سے لذت حاصل ہوتی ہے یقیناً کسی اور کے کلام سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ایک ایسی کتاب جس میں موجود مواد کے بارے میں آپ آنکھیں بند کر کے یقینی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کلام ہے، تو اس سے اور زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے، ایک لطف حاصل ہوتا ہے کہ اگرچہ ہم جسمانی لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں موجود ہو کر براہ راست آپ کے کلام سننے کی سعادت سے محروم رہے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل و کرم ہے کہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، مسلمان بنایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ بھی ایک بڑی برکت کی بات ہے کہ اس دور میں 15ویں صدی ہجری میں جبکہ قرب قیامت کی بے شمار علامات ظاہر ہو چکی ہیں، انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر اطلاع کی سعادت حاصل ہو، اور وہ اس اکتساب فیض حاصل کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا پیارا بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ تو یہ حدیث چل رہی تھی، تیسری حدیث آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں۔ پہلے ہم حدیث کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں گے، جہاں ضرورت محسوس ہوئی تو عربی عبارت بھی پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد اس حدیث سے کیا حاصل ہوا، اس کی جو ضروری تفصیل ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی وحی میں سے جس چیز کی ابتدا کی گئی وہ سوتے ہوئے سچے خواب تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو خواب دکھاتا، جو بھی آپ خواب دیکھتے، وہ صبح اس کی تعبیر بالکل ایسے ظاہر ہو جاتی تھی جیسے صبح کی روشنی ہوتی ہے، یعنی واضح طور پہ آپ اس کی تعبیر کو ملاحظہ فرما لیا کرتے تھے۔ پھر آپ کے لیے خلوت نشینی کو محبوب کر دیا گیا، چنانچہ آپ غار ہیرا میں تمام لوگوں سے علیحدہ ہو کر عبادات فرماتے تھے، اور وہاں پر کئی رات تک اللہ تعالیٰ کی عبادات اور ذکر الہی میں مصروف رہا کرتے تھے، اور آپ اپنے اہل خانہ سے یعنی بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جتنے دن تک خلوت نشینی اختیار کرتے اتنے دن کا زاد راہ لے کر چلے جاتے تھے، اور وہاں پر آپ عبادات کرتے، جب ختم ہو جاتا پھر آپ واپس تشریف لاتے اور زاد راہ لے کر غار ہرا میں پہنچ جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی۔ آپ غار ہرا میں تھے تو آپ کے پاس ایک فرشتہ آیا، یعنی جبریل امین تشریف لائے، اور انہوں نے آ کے کہا اقرا، آپ پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ انہوں نے جب یہ آپ نے بات کہی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس فرشتے نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر دبایا، اور اتنا دبایا کہ میں نے شدت اور سختی کو محسوس کیا، یعنی بہت طاقت سے انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر دبایا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرا، اب آپ پڑھیے۔ تو میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر اس فرشتے نے مجھے اپنے سینے سے دوسری مرتبہ لگایا اور اتنا سخت دبایا کہ میں نے اس کی شدت اور سختی کو محسوس کیا۔ پھر فرشتے نے مجھے چھوڑا اور کہا کہ اقرا، آپ پڑھیے۔ پھر میں نے یہ کہا کہ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ فرشتے نے پھر مجھے اپنے سینے سے تیسری مرتبہ لگایا اور زور سے دبایا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور
پھر لگاتار یوں فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے انسان کو پیدا کیا ایک پانی کی بوند سے، یعنی علق کہتے ہیں ویسے جمے ہوئے خون کو، کہ جمے ہوئے خون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ آپ پڑھیے اس حال میں کہ آپ کا رب بزرگی والا ہے۔ تو پورا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آیت پڑھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے ساتھ واپس تشریف لائے، آپ کا دل بہت تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑھا دی، حتیٰ کہ تھوڑی دیر بعد آپ کی حالت نارمل ہوئی اور جو تیزی سے دل دھڑک رہا تھا وہ بالکل آہستہ آہستہ اپنی نارمل حالت پر آ گیا۔ تو آپ نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ تمام باتیں بتائیں کہ کس طریقے سے فرشتہ میرے پاس آیا اور کیسے اس نے مجھے دبایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی، میں اپنی جان پر خوف محسوس کرتا ہوں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں، آپ خوفزدہ نہ ہوئیے، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں فرمائے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ محتاجوں کے لیے کسب کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی فرماتے ہیں، اور حق کی باتوں کو قائم کرنے کے سلسلے میں آپ مدد دیتے ہیں۔ تو آپ بالکل نہ گھبرائیے۔ پھر سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے بیٹے کے پاس لے گئیں۔ ان کا نام ہے، سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزا، یہ ان کے پاس لے گئیں جو ان کے چچا کے بیٹے تھے، اور ان کا تعارف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں کرایا کہ یہ ایک شخص تھے جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی تھے، آپ نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا، اور آپ عبرانی زبان میں ایک کتاب لکھ رہے تھے، یعنی اور آپ نے انجیل کو عبرانی زبان کے اندر تبدیل فرمایا تھا، اور آپ ایک شیخ کبیر تھے، کافی بوڑھے شخص تھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ تو ان کے لیے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ اے میرے چچا کے بیٹے، آپ ذرا سنیے کہ آپ کے بھائی کے بیٹے کیا کہتے ہیں، من ابن اخیک، کہ آپ کے بھائی کے بیٹے کیا کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بھائی کا بیٹا قرار دے کر آپ نے ارشاد فرمایا۔ وضاحت سب میں انشاءاللہ کروں گا، پہلے میں ایک ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ حدیث کا مکمل خلاصہ آپ کے سامنے آئے، پھر ہم ایک ایک چیز پر کلام کریں گے کہ یہ باتیں کیا ہوئیں، اس کی تفسیر کیا ہے، تفصیل کیا ہے، کیا تعویل ہے، اور ان باتوں کے پیچھے کون کون سا راز پوشیدہ ہے، وہ انشاءاللہ بھی عرض کریں گے۔ تو ان کے لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اے میرے بھائی کے بیٹے، آپ نے کیا دیکھا ہے مجھے بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا اس کی خبر ان کو دے دی۔ یہ سننے کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، کہ یہ تو وہی صاحب راز فرشتہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ یا لیتنی فیہا جزعا، اے کاش کہ جن دنوں میں آپ نبوت کا اعلان فرمائیں گے، آپ کے ایام نبوت میں کاش میں جوان ہوتا۔ یا لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے باہر نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا وہ مجھے اس شہر سے باہر نکالیں گے؟ کہا کہ ہاں، جو بھی شخص جس طریقے سے جو چیز آپ لے کر آئے ہیں، جو بھی آپ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے یہ چیزیں لے کر آئے ہیں، ان سے ضرور دشمنی کی گئی ہے، تو آپ کے ساتھ بھی کی جائے گی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کو اس دن پالوں جس دن آپ اعلان نبوت فرمائیں گے تو میں آپ کی بڑی مضبوط مدد کروں گا۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پھر ورقہ بن نوفل زیادہ عرصے زندہ نہ رہ سکے اور آپ فوت ہو گئے۔ وَفَطَرَ الْوَحْيُ،
اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یعنی وقتی طور پہ منقطع ہو گیا۔ اور ایک حضرت ابن شہاب کہتے ہیں، راوی ہیں ابن شہاب، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ بے شک جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ، اور وہ گفتگو کر رہے تھے وحی کے بند ہونے کے بارے میں کہ جس وقت بند ہو گئی تھی، تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا تو میں جا رہا تھا تو میں نے آسمان سے ایک آواز سنی۔ میں نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو اچانک وہی فرشتہ تھا، یعنی جبریل امین، جو غار ہیرا میں میرے پاس آئے تھے، اور آپ ایک کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے جو زمین و آسمان کے درمیان تھی، یعنی اتنی بڑی کرسی کے پورے زمین و آسمان کے درمیان نظر آتی تھی، اور اس پہ جبریل امین بیٹھے ہوئے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میرے قلب پر ایک رعب سا طاری ہو گیا، اور میں اپنے گھر واپس لوٹ کر آیا تو میں نے خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ مجھے چادر اڑھاؤ، مجھے چادر اڑھاؤ۔ یعنی یہ اس کا مطلب ہے کہ پہلے بھی ایک دفعہ غار ہیرا سے واپس آتے ہوئے سرکار پہ ایسی ایک قلب پہ کیفیت طاری ہوئی تو آپ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، اور دوسری مرتبہ جب فطرت وحی کا زمانہ آیا، یعنی وحی کے منقطع ہونے کا، عارضی طور پہ منقطع ہونے کا زمانہ آیا، تب بھی آپ نے فرشتے کو جب دیکھا تو آپ کے قلب پہ ایک رعب سا طاری ہوا اور آپ نے ارشاد فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائیں، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، آپ کھڑے ہو جائیے، فانذر، پس آپ ڈر سنائے لوگوں کو، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان فرمائیے، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، والرجز فہجر، اور بتوں سے دور رہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ فحمی الوحی وتتابع، اور اس کے بعد پھر وحی لگاتار آنے لگی اور پے در پہ آتی رہی، یعنی فحمی الوحی لگاتار وحی آتی رہی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کی عبداللہ بن یوسف نے، ابو صالح نے، ان تمام جو راوی ہیں انہوں نے جابر بن عبداللہ انصاری سے ہی اس طریقے سے روایت فرمائی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پہلے اس حدیث کو آپ نے سماعت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں خلوت نشین ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں خلوت نشینی کی محبت رکھی، آپ زیادہ راہ لے کر جاتے تھے، پھر جبریل امین تشریف لائے، پہلی آیت نازل ہوئی، آپ گھر تشریف لائے اور گھبراہٹ سی تھی تو سیدھا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ورقہ بن نوفل اپنے چچا کے بیٹے کے پاس لے کر گئے، اور انہوں نے پھر یہ بشارت دی، یا مطلب اس کی توثیق کر دی کہ آپ یقیناً اللہ کے نبی ہیں، اور یہ فرشتہ وہی ہے جو پہلے نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں ذرا تفصیل کے ساتھ، یہ ایک اجمالی بیان تھا، حدیث کا ترجمہ تھا، اب ذرا تفصیل سے دیکھیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ سب سے پہلے وحی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی ابتدا کی گئی وہ نیند میں سچے خواب تھے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ رات میں آپ کو دکھاتا تھا، اگلے دن بالکل اس طرح اس کی تعبیر ہوتی تھی جیسے صبح کی روشنی ہوتی ہے، واضح طور پہ آپ اس کی تعبیر کو دیکھتے تھے کہ جیسا خواب نظر آتا تھا ویسا ہی اگلے دن ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم السلام کا خواب وحی الہی کی ایک صورت ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہم السلام اگر خواب دیکھتے ہیں تو اس میں شیطانی ایرر نہیں ہو سکتا، شیطانی مداخلت نہیں ہو سکتی، انہیں جو خواب نظر آتا ہے اس میں نفس کا بھی کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح خواب بعض اوقات طبعی تقاضے کے تحت ہوتے ہیں، ٹینشن ہوتا ہے انسان کو، کوئی پریشانی ہوتی ہے، سارا دن میں کوئی چیز بہت زیادہ سوچتے رہے ہیں، تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم سوتے ہیں تو خواب میں اس طبعی تقاضے کی وجہ سے کچھ چیزیں متشکل ہو کر آ جاتی ہیں، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ خواب کی کوئی خاص تعبیر ہوگی، لیکن اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی کیونکہ یہ طبعی تقاضے کی وجہ سے خواب ہوتے ہیں۔ گویا کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خواب چار طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے اس کو رحمانی کہتے ہیں، دوسرا شیطان کی طرف سے جو شیطانی خواب کہلاتے ہیں، کچھ نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں جس کو نفسانی خواب کہتے ہیں، اور کچھ طبیعت کے تقاضے کی بنا پر چیزیں متشکل ہو کر نظر آتی ہیں جنہیں طبعی خواب کہہ لیجیے آپ، یا طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے نظر آنے والے خواب۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کے خواب چونکہ وحی الہی کی صورت ہے تو معلوم ہوا کہ ان کو جو بھی خواب نظر آتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے، اس میں نہ شیطان کا دخل ہے، نہ نفس کا، اور نہ طبعی تقاضے کا۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کا خواب باقاعدہ ایک شرعی حجت ہوتا ہے،
شرعی حجت مطلب شرعی دلیل ہوتا ہے، اور شرعی دلیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نبی کوئی خواب دیکھے گا اور اس میں بالفرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم دیا جا رہا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہی حکم دیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے جبریل امین کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی تک کوئی حکم پہنچائے اور اس کی تعمیل کرنا نبی پر فرض ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر خواب میں ان کو کوئی چیز دکھائی گئی تو ان پر تعمیل کرنا فرض ہوتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں 3 دن تک لگاتار اشارہ کیا گیا کہ آپ کوئی اللہ کی راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز قربان کریں، تو آپ جب بھی جاگتے تھے تو 100 اونٹ قربان کیے، دوسرے دن 100 اونٹ، تیسرے دن 100 اونٹ، پھر چوتھے دن کچھ صراحت کے ساتھ بتایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، تو پھر آپ نے مینا میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے۔ اب وہ خواب ہے لیکن چونکہ وحی الہی کی ایک صورت ہے، حکم کی تعمیل کرنا آپ پہ لازم تھا، تو لہٰذا یہ یاد رکھیں، اس شرعی اصول یاد رکھیے گا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد کسی کا خواب شرعی دلیل نہیں ہے، چاہے وہ صحابی ہوں، چاہے کوئی ولی ہوں، چاہے کوئی عالم ہوں، مفتی ہوں، فقیہ ہوں، کسی کا خواب شرعی حجت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بالفرض میں ایک فرضی صورت بتاتا ہوں کہ ایک شخص ہیں، بہت بزرگ ہیں، بہت لوگ ان کو اللہ کا ولی تصور کرتے ہیں، انہیں خواب میں ایسا لگا کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، مثال کے طور پر۔ اب وہ جاگتے ہیں، چاہے وہ کتنے بزرگ کیوں نہ ہوں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، کوئی خراب قسم کے خواب بھی ان کو نظر نہیں آتے، لیکن یہ خواب ان کے لیے شرعی حجت نہیں ہے، اس کو بنیاد بنا کر وہ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتے ہیں، بیٹے کو قربان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف انبیاء علیہ السلام کا خواب ہی بالکل حق ہوتا ہے، باقی ہر ایک کے خواب میں اس بات کا احتمال موجود ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی دوسری چیزوں کی آمیزش ہو گئی ہو۔ تو اس سے وہ ذرا ہمارے بھائی اور بہن ذرا درس حاصل کریں کہ جنہیں اگر کوئی ایک آدھی خواب نظر آ جاتا ہے تو وہ اپنی اسے بزرگی کا نتیجہ قرار دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر خواب میں جو کچھ ان کو کہا جا رہا ہوتا ہے اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں جی ہمیں تو خواب میں اشارہ ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو ہدایت دیں، ہمیں خواب میں اشارہ ہوا ہے کہ آپ استخارہ کریں، ہمیں خواب میں اشارہ ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو تبلیغ کریں، حالانکہ تبلیغ کے الف بے بھی نہیں آتی ہے، اور وہ پھر مبلغ بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور اتنی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ خود بھی گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، اور بنیاد کیا ہوتی ہے جی خواب۔ اسی طرح بہت سے آپ خواتین کو دیکھیں گے جی ہمیں خواب کے اندر بزرگ تشریف لاتے ہیں، وہ اشارہ کرتے ہیں اور ہمیں چیزیں بتا دیتے ہیں کہ آپ یہ کریں، آپ وہ کریں، وہ پھر لوگوں سے کہتی ہیں ہم سے معلوم کریں، ہمارے اوپر سواری بھی آتی ہے، بعض وقت کہتی ہیں، یہ سب ناقابل اعتماد چیزیں ہیں، اس قسم کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ خواب ہمارے لیے شرعی حجت نہیں ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کا خواب یقیناً شرعی حجت ہے۔ اگر ہمیں کوئی خواب وغیرہ نظر آتا بھی ہے، اچھا خواب نظر آئے تو ٹھیک ہے، برا خواب نظر آئے توبہ کا لاحول پڑھے، اور اگر کوئی خواب میں حکم دیا جا رہا ہے تو سب سے پہلے قرآن و حدیث سے اس کو پیش کریں گے، اگر اس کے مطابق ہوگا تو عمل کریں، مطابق نہیں ہے، مخالف ہے تو پھر اس کو ترک کرنا واجب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔